اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج 45 آیت سورہ یاسین کی شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سوری جی 45 تک ہم کل کر چکے تھے، 46 کریں گے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو تمہارے سامنے ہے، جو تم سے پیچھے گزر چکا ہے، جو تمہارے، تو اس کے اوپر اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو وہ کیا کہتے، ان کا کیا آگے بیہیویئر ہوتا تھا، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، کہ ان کے پاس اللہ کے ونڈر سائنس کے اندر سے کوئی بھی سائن آتا تھا، ان کے رب کے ونڈر سائنس کے اندر سے کوئی بھی سائن آتا تھا تو کیا کرتے تھے، ان کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا، وہ اس سے اعراض کرتے تھے، وہ اس سے منہ موڑ لیتے تھے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو جب اگلا ان کا دوسرا بیہیویئر کیا ہوتا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں رزق کے طور پہ دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو آگے سے کیا جواب دیتے، قال الذین کفروا، جنہوں نے انکار کی روش پہ رہنا ہوتا تھا وہ کیا کہتے تھے، للذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہوتے تھے ان کو وہ کیا جواب آگے سے دیتے تھے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، تو کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ یعنی دیکھیں کس نچلی سطح پہ جا کے انسان جو ہے نا، وہ جب انکار کی روش پہ ہٹتا ہے تو کون سا جو نچلا درجہ ہوتا ہے بدترین، اس تک اس کی سوچ چلی جاتی ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپر سے تندور لگا کے روٹیاں پکوا کے سالنوں کی پوٹلیاں اوپر سے تو نہیں پھینکنی، اس نے جو رزق تمہیں دیا ہوا ہے اس نے تمہیں دیا ہوا ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہ کہو کہ جی میں نے تو اپنے زور بازو سے، نو ڈاؤٹ کہ آپ محنت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ جا کے آفیسز میں کام کرتے ہیں تب آپ اپنی پے لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ رزق جو ہے دیا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی ہے، اس نے اپنی دنیا کا جو نظام بنایا ہوا ہے اس کے تھرو تمہیں یہ رزق مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں سے جس کو ضرورت ہے اس کو دو، تو آگے سے کیا جواب ہوتا ہے ان کا، اتنی یعنی کہ لو قسم کی وہ بات آگے سے کرتے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا نا انہیں، تو ہم انہیں کیوں کھلائیں۔ ان انتم فی ضلال مبین، تم جو ہو نا بیوقوف ہو، تمہارا رستہ گم ہوا ہے، تم جو یہ بات کر رہے ہو تو اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تو اتنا قادر ہے ہر چیز پہ، تو وہ خود ہی کھلا دیتا جن کو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ کھلاؤ، تم رستہ گم کر چکے ہو۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور پھر آگے سے ایک اور بات کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچ بول رہے ہو، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچ بول رہے ہو۔ ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون، تو کیا وہ اس بات کا انتظار کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پیچھے جیسے میں نے مثال دی ہے بستی والوں کی، اور اس طرح میں نے کوئی فوجیں نہیں اتاری تھی آسمان سے، ایک صرف چیخ بھیجی تھی، تو کیا وہ اس طرح کی ایک واحد چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، چنگھاڑ کا انتظار کریں کہ جو انہیں پکڑ لے آ کے، اور یہ ابھی جھگڑے ہی اپنے کر رہے ہوں، یہ ابھی اپنے ڈیبیٹس ہی کر رہے ہوں، تو آ کے ان کو وہ چیخ جو ہے وہ پکڑ لے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، اور تو پھر وہ نہ تو اس سے بچنے کی کوئی استطاعت رکھیں، اس چیخ سے نہ استطاعت رکھیں کہ اس سے بچ سکیں کسی طرح، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا سکیں، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو جب پھر سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ جو ٹرمپٹ بلو ہے وہ جب کر دیا جائے گا، تو پھر یہ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف پھسلتے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے، ایسے جا رہے ہوں گے جیسے ایک جگہ پہ کہ جیسے تیر نکل کے کمان میں سے چلا جاتا ہے وہ اپنے شکار کی طرف، تو اس طرح سے یہ اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو کہیں گے کیا، ہائے ہائے میرا رب، یہ ہمیں ہماری یہ بیڈ روم تھے، ہم سوئے ہوئے تھے ان کے اندر،
یعنی مرقدنا کا مطلب یہی ہے بیڈ روم جہاں پہ وہ آرام کرتا ہے بندہ. تو وہ کہیں گے ہائے کہ یہ ہمیں ہمارے بیڈ رومس میں سے کس نے اٹھا کے کھڑا کر دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ وعدہ جو الرحمن تمہارے ساتھ کرتا تھا اور مرسلون جو تھے بیچارے رسول جو آتے تھے وہ تمہیں سچ کہتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، وہ ایک زور کی چیخ کی طرح کی آواز ہوگی، وہ جو ٹرمپٹ بلو ہوگا وہ اتنا زوردار ہوگا، ایک ہی وہ یعنی کہ اتنا زور سے بجے گا کہ وہ ہمارے سامنے آ کے سب حاضر ہو جائیں گے. محضرون حاضر ہو جائیں گے. پر حاضر ہونے کا تو مطلب پتہ ہے نا، دل بھی پریزنٹ دیئر. ہاں حاضری لگے، دونوں کو سمجھ آ گئی. چلیے ٹھیک ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو اس دن پھر کسی نفس کے اوپر ایک ذرا سا بھی انجسٹس اس کے ساتھ نہیں استعمال کیا جائے گا، نہیں برتا جائے گا، اور وہ اسی طرح وہی چیزوں کا بدلہ انہیں جزا دی جائے گی جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقین کر لو کہ جنت والے جو ہوں گے نا وہ اس دن بڑے ہی خوشی کے ایک شغل میں ہوں گے. وہ ایک خوشی کے شغل کا مطلب شغل ہی سمجھیں جو آپ شغل سمجھتے ہیں نا، خوشی کے شغل میں ہوں گے. ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کے اسپاؤزز جو ہیں وہ سایہ دار جگہوں پہ اور بڑے تکیے لگے ہوئے صوفاز کوچز جو بھی ہوں گے ان کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے ہوگا وہ ان کے لیے ہوں گے فروٹ وغیرہ اور جو کچھ وہ جس کو بھی چاہیں گے نہیں ہے یدعون کا مطلب جس کو وہ ڈیمانڈ کریں گے، جو بھی چیز وہ جس چیز کو کے لیے بھی پکاریں گے. جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ہم تو وہ ویٹر جو ہوتا ہے ہوٹل کا اس کو ایسے ٹیبل کو تھوڑا نوک کر دیتے ہیں تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو ایسے ہی وہ جب کچھ اس طرح سے بلائیں گے کسی کو تو فوراً ان کے سامنے وہ چیز حاضر کر دی جائے گی. سلام قولا من رب رحیم، اور جو آواز انہیں آئے گی اپنے رحیم رب کی بات کی، وہ کیا ہوگی؟ قولن، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب رحیم جو ہے وہ اس دن کیا کہے گا، کیا اس کی بات ہوگی، کیا اس کا قول ہوگا؟ سلام. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں تو کہتی ہوں پتہ نہیں یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام کہہ دے گا ہمیں، مطلب یا سلامتی دے دے. بہرحال اللہ دے دے تو اس کی مہربانی، اس کی رحمت ہو جائے ہمارے اوپر. ممتاز اليوم ایھا المجرمون، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ مجرم جو ہے نا، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، تم سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا بنی آدم. یاد کر لیں عہد الست کو. یہ جب یاد کریں گے تو میرے بچوں، آپ کہہ رہے تھے نا کوئی بچہ آپ میں سے کہ ہمیں تو وہ یاد ہی نہیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوتا، تو میرے بچوں یاد کرو گے تو یاد رہے گا نا. یاد آپ نے رکھنا ہے، وہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا اے بنی آدم میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبدیت، شیطان کی غلامی نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، اور بتایا نہیں تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بتایا تھا نا. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میری ہی غلامی کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے وہ مضبوط راستہ جس پہ چل کے تم اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بہت سی مخلوق جو ہے وہ گمراہ ہو گئی تھی ان میں سے، تم میں سے. افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم کوئی عقل نہیں رکھتے ہو؟ پتہ نہیں کہ جو گمراہ ہو گئے ہیں نہ، میں نے ان سے سب سے عہد لیا تھا، تو جو پھر گمراہ ہو گئے ہیں
پھر وہ کیا ہے، حاذہ جہنم التی کنتم توعدون، تو پھر دیکھو یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ آیات سن کے اگر وہ سمجھ رہا ہوگا 9% تو وہ ضرور اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دے گا۔ اس لحاظ یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ مر جائے جب بندہ تو پھر اس کے پیچھے پتہ نہیں سورہ یاسین پڑھ کے بھیجو اس کو آسانیاں مل جائیں گی، یہ کہانی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں بندہ سن لے اس کو، سمجھ لے اس کو، معافی مانگ لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اس کے اندر باتیں ہیں ان کو سن کے، تو یس دیٹ کین، اس کا تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ مر گیا بندہ تو پیچھے اس کے یاسین پڑھ کے بھیجو، تو اس کا مجھے نہیں پتا، سچی بات ہے مجھے تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اس کی لاجک مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھی اس کے سامنے پڑھو گے تو شاید وہ کوئی اپنی توبہ اللہ کر لے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس لوح اليوم بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے رہے ہو نا، جو انکار کی روش تم نے اپنائی رکھی ہے نا دنیا کے اندر، اس کی وجہ سے اب تم آج اس میں تم داخل ہو جاؤ، اس لوح اس کے اندر پڑ جاؤ۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو آج ہم تمہارے منہوں کے، ان کے منہوں کے اوپر تو مہر لگا دیں گے، یعنی بند کر دیں گے۔ مہر لگ جائے تو ایسے بند ہو جاتا ہے، بندہ بول نہیں سکتا، تو ان کے منہوں کے اوپر تو ہم مہر لگا دیں گے، اور ہم سے باتیں کون کرے گا؟ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں وٹنس کریں گے ان کے خلاف، استغفر اللہ، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے رہے تھے کرتوت، ان کی گواہی کون دے گا؟ ان کے پاؤں دیں گے، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے، اور ایک اور جگہ پہ ہے ان کی جلدیں، ان کی سکنز بھی ہمیں گواہی دیں گی ان کے خلاف۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کیا مطلب ہے، یہ کیوں کرے گا اللہ سبحانہ؟ آپ ایک کورٹ کو دماغ میں لے آئیں، ایک عدالت ہے، اس کے اندر جج بیٹھا ہوا یا ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب وہ جو مجرم ہوگا، 1 2 10 صبح سے آ کے 10 مجرم اس عدالت میں پیش ہونے ہیں، تو ہر مجرم جو ہے وہ چوں 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 کرنے لگ جائے تو وہ جج جو ہے وہ تو اس چوں چوں کو ہی سنتے سنتے وہ ہو جائے گا۔ اس نے کہنا ہے کہ اپنی گواہیاں لے آؤ، میں دیکھ لیتا ہوں وہ گواہیاں کیا کہہ رہی ہیں، پھر اس کے مطابق میں اپنا فیصلہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پھر گواہی لوں گا کس سے؟ تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے، یس، تمہارے پاؤں سے۔ There is no ambiguity in this آیت، یہ اس کو کوئی آپ کھینچ ہو کے بھی متشابہ میں نہیں لے کے جا سکتے، یہ کلیئر آیت ہے کہ اس دن پھر تمہارے منہوں کے اوپر تو میں تالے لگا دوں گا، مہر لگا دوں گا، اور پھر تمہارے ہاتھ اور پاؤں اور کھالیں بھی ایک جگہ پہ ہے، وہ پھر مجھے تمہارے خلاف گواہی دیں گی کہ جی اللہ جی آپ نے تو یہ ہاتھ بنا کے بھیجا تھا نا، آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تو نے تیرا جو کام ہے وہی تو نے کرنا، ہم ساری زندگی وہی کام کرتے رہے، لیکن یہ جو ہے یہ ہمیں الٹی طرف لے کے جاتا تھا اور الٹا کام ہم سے کروا دیتا تھا، تو ہم تو اس کے اختیار میں تھے نا، ہم خود سے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ گواہی دیں گے وہ ہاتھ اور پیر اور کھالیں، اللہ معاف کرتے ہمیں۔ اب یہ بات اگر سنے کوئی اور توبہ کر لے یا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو وہ تو جانے چاہیے ویسے، لیکن اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بڑے ڈھیٹ ہیں کوئی۔ بہرحال جی یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو ہی مٹا دیتے، یعنی ان کی آنکھیں ختم کر دیتے، ان کی بینائی مٹا دیتے ان کی آنکھیں، تو پھر وہ رستہ جو ہے وہ نہ پا سکتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ اس کو دیکھتے کیسے؟ رستہ، آنکھیں ان کی مٹا دیتے، اللہ معاف کرے، تو پھر وہ رستے کو نہ دیکھ سکتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کی جگہ پہ ہی مسخ کر دیتے۔ مسخ کا مطلب پتہ ہے نا، وہ کر دیتے، ٹارچر کر دیتے، نہیں ٹارچر نہیں، کیا لفظ ہوتا ہے،
ان کو مسخ کر دیتے ہیں, بالکل بگاڑ دیتے ان کی شکلیں یا ان کی سچویشن جو ہے اس کو بالکل بگاڑ دیتے. تو وہ تو پھر کیا ہوتا, فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون, تو پھر وہ ہمیں کچھ یعنی کہ کوئی استطاعت نہ رکھتے کہ وہ کوئی پھر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اور نہ ہی وہ واپس اپنی سچویشن کو لا سکتے تھے. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی عمر دے دیتا ہے نا, اس کو خلق میں, خلقت میں, جو اس کی خلقت ہے اس کے اندر وہ اس کو پلٹا دیتا ہے. اچھا ہاں, بڑی کہانیاں مجھے بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے. افلا یعقلون, پہلے تو یہ آیت کا ترجمہ پورا کر لینا. تو کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟ یہ جو ہے نا ننکسہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اس کی پاورز ہوتی ہیں نا, ان میں ڈکلائن آ جاتا ہے, پاورز میں ڈکلائن آ جاتا ہے, اور وہ پلٹ کے اسی ٹائم کی طرف چلی جاتی ہیں جیسے کہ بچے ہوتے ہیں. جیسے بچہ خود سے اٹھ کے چل نہیں سکتا, اسی طرح سے بوڑھا جو ہو جاتا ہے اس بیچارے کو سہاروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور خود سے بچہ کھا نہیں سکتا تو بوڑھے کے ہی ہوتے ہیں کہ وہ خود سے کھا نہیں سکتے. یہ مطلب ہے اس کا وہ مطلب نہیں. ہو سکتا ہے بھئی کوئی 120 ایئرس کا ہو جائے تو اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دانت بھی نکال دے دوبارہ, اور اس کے بعد بھی کالے کر دے. وہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہوا, لیکن بہرحال سنا ہوا ہے کہ جس طرح ہوتا ہے. یہ البتہ بات جو ہے یہ بھی فٹنگ ہے کہ وہ اس کی پاورز میں ڈکلائن آ جاتا ہے جیسے کہ بچے کی پاورز میں ڈکلائن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے شکر ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی. آ جائیے یہ بات سمجھ, چلیے بہت اچھی بات ہے جی, شکر الحمدللہ آ گئی ہے, مجھے بھی آ گئی تو آپ کو بھی آ گئی. یہ اصل میں ڈکشنری کے ساتھ میرے بچوں پڑھنے کا, میری بہنوں, یہ مجھے بھی, میں کوئی پیدائشی علامہ تو نہیں ہو سکتا نا کوئی بھی بندہ, ٹھیک ہے, نہ ہی میں استغفر اللہ, میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کچھ, لیکن یہ کہ ڈکشنری سے پڑھنے سے نا کافی باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہو کے سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق میں اوندھا, پتہ نہیں اسٹار کر کے کچھ ترجمہ لکھا ہوتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, پھر میں نے جو بھی کوشش کی, مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان جو زیادہ عمر کا, جس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں, اس کو اس کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ ڈکلائن ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر اسی طرف واپس چلا جاتا ہے جیسے ایک بچہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, چلیے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, یہ فضول قسم کے جو شعر باتیں ہیں نا, یہ ہم نے اس کو نہیں سکھائیں اپنے رسول کو, ٹھیک ہے, اور نہ یہ اس کو شایان تھی کہ یہ اس قسم کی فضول شعر و شاعری کی طرح کی باتیں کرے. ان وہ الا ذکر و قرآن مبین, یہ سیدھی سیدھی نصیحت ہے اور واضح قسم کا قرآن ہے, یہ کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے, یہ کوئی شاعری نہیں ہو رہی, فالتو قسم کی شاعری ہوتی ہے. لیکن ذرا من کانا حیا ویحق القول علی الکافرین, تاکہ جو زندہ رہے وہ, لینذر من کان حیا, جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ اس سے نصیحت لے لے, انذار لے لے, وہ اس سے وارننگ لے لے. ویحق القول علی الکافرین, اور کافر جو ہیں, جو انکار کی روش پہ رہنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ قول پورا ہو جائے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون, تو کیا انہوں نے کبھی دیکھا ہے, کبھی سوچا اس بارے میں, کبھی کوئی رائے قائم کی ہے اس بارے میں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے, اس میں سے کیا چیز پیدا کی ہے, انعام مویشی پیدا کیے ہیں جنہیں ہم نے ہاتھوں سے بنایا. عملت ایدینا, ہمارے ہاتھوں نے ان کو بنایا ہے. فهم لها مالکون, اور یہ مالک بن بیٹھے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے, لیکن یہ اس کے ان کے مالک بن بیٹھے ہیں. ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون, اور وہ ان کو اپنے انڈر رکھتے ہیں. ذللناها ان کو یعنی اپنے انڈر رکھتے ہیں, ان کو قابو کر کے رکھتے ہیں جانوروں کو, اور ان میں سے کئیوں کے اوپر وہ سواریاں کرتے ہیں اور کئیوں کو وہ ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, اور ان جانوروں کے اندر, انعام کے اندر, ان کے لیے بہت سارے منافع بھی ہیں اور پینے کی چیز بھی ہے, دودھ ہوتا ہے ان کے اندر. فَلَا يَشْكُرُونَ, تو کوئی تمہیں وہ اللہ کا یعنی کہ
قدردانی کوئی کرنی چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ پیدا کر دیا ہوا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے پکڑ لیے اللہ کے علاوہ کوئی آلہہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستیاں پکڑ لی کہ جن کی وہ غلامی کرنے لگ پڑے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تو شاید کہ وہ مدد کیے جائیں۔ یعنی انہوں نے کیوں دوسری کوئی چیزوں کو اپنا الہ، اپنا مددگار کیوں اس لیے سمجھ لیا کہ شاید یہ ہماری مدد کر دیں گے۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، اور بھائی وہ تو اپنی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ جن کو تم، ان میں سب کچھ شامل ہو جاتے ہیں، ان میں بت بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو ان میں وہ استغفار جن کو ہم اولیاء اللہ، پیر فلانا، یہ مرشد، یہ وہ سمجھتے ہیں، وہ سب بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہم اس حد تک لے جاتے ہیں کہ ہم اس اپنے اصلی اللہ کے ساتھ ان کو اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں کوئی مدد دے دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے اپنی، اور وہ تو خود حاضر کیے جائیں گے، ان میں شامل ہوں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی یہ جو بات ہے نا کہ یہ ہم نے اس لیے رکھے ہوئے یہ فلاں، ان کی یہ بات آپ کو رنجیدہ نہ کرے، آپ غمناک نہ ہوں اس بات سے۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں، پکی بات ہے کہ ہم اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں نا دلوں میں، جو ان کے اصل میں یہ ان کے دنیاوی فائدے ہیں جس کے لیے یہ اکٹھے ہو کے ایک کی بجائے بہت سارے آلیہ بنا رہے ہیں، تو ہم جانتے ہیں جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی سب ہم جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا رائے ہے اس انسان کی؟ کبھی اس نے اس بارے میں کوئی غور کیا اور کوئی رائے قائم کی ہے کہ اس کو ہم نے ایک نطفے سے بنایا؟ نطفہ ایک بہت ہی چھوٹی چیز ہوتی ہے، چھوٹا سا ایک جو بھی نقطے کے برابر وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی اس بارے میں بھی سوچا، کوئی رائے قائم کی ہے؟ یرا رائے قائم کی ہے کوئی انسان نے کہ اس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، تو جب پھر وہ پیدا ہو گیا اور بڑا ہو گیا تو ہمارے بارے میں جھگڑے کرنے لگا، اللہ کے بارے میں جھگڑے کرنے لگا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تو اللہ وہ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے میری دعائیں نہیں سنی، تو اللہ نے یہ کیسا اللہ ہے جو ظلم ہو رہا ہے تو اس کو سنبھال نہیں رہا۔ جھگڑے شروع کر دیے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثالیں دے دے کے بتانے لگا کہ یہ اللہ نے کیا تو یہ اللہ نے کیا، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ جو اللہ اس ایک نقطے کے برابر کی چیز سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو۔ اوقات اپنی یاد رکھو۔ اور کیا کہنے لگا؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہنے لگا کہ یہ جب ہڈیاں جو ہیں یہ بالکل بھربھری ہو جائیں گی تو انہیں پھر کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہو کہ ان کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق سے پوری طرح سے واقف ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کب کس کے ساتھ، کس مخلوق کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت کے اندر سے آگ پیدا کی۔ ٹھیک ہے، سبز درخت کے اندر سے آگ پیدا کی۔ یہ کچھ دو درخت ہیں، ان کے نام مجھے نہیں یاد رہے، بہرحال کہتے ہیں کہ یہ کہیں شاید صحراؤں میں اگتے ہیں، تو یہ سبز ہی ہوتے ہیں، تو یہ ان کو آگ لگائیں تو آگ لگ جاتی ہے، یا شاید ان کی ٹہنیاں رگڑیں تو آگ پکڑ لیتی ہے، اس ٹائپ کی کوئی بات ہے۔ بہرحال یہ ویسے تو درخت سبز ہی ہوتا ہے، جب اس کی لکڑی جو ہے کاٹ کے اس سے یہ اس کے سرے پہ فاسفورس لگا دیتے ہیں تو وہ جل پڑتی ہے،
اور اس کو آگ لگ دیا. بہرحال یہ اس کی وہ نہیں ہے اتنی زیادہ، یہ کوئی ہمارے عمل سے تعلق نہیں ہے اس کا. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، اور اس سے تم آگ جلا لیتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تو جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ جس نے آسمانوں کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے، بقادر وہ قادر نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ ان کی طرح کی پھر مخلوق پیدا کرتے. بلا، وہ ہرگز کر سکتا ہے یہ کام. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت نالجبل آرکیٹیکٹ ہے، خلاق، جو ہر چیز کو اس کی طرح سے پیدا کر دیتا ہے کہ جو اس کا کام ہوتا ہے اس کی پوری پراپرٹیز کے ساتھ اس کو پیدا کر دیتا ہے. وہ اس طرح کا خلاق ہے، علیم ہے، بہت جاننے والا، بہت نالجبل آرکیٹیکٹ ہے کسی بھی چیز کا. انوینٹر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، جو آپ اس کو سمجھ لیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بھائی بات سنو، بات یہ ہے، پکی بات ہے یہ کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ کن، اور وہ کام ہو بھی جاتا ہے. تم کیا مثالیں گھڑ رہے ہو یا اس کے لیے زبانیں چلا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگ گیا اور اپنی اوقات کو بھول گیا، اور کہتا ہے کہ جب مٹی بن جاؤں گا، ہڈیاں رمیم ہو جائیں گی، تو پھر کیا؟ کون ان کو دوبارہ ان کو کہو کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو صرف اس نے کن کا لفظ کہنا ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. وہ اتنا قادر ہے، اتنا خلاق اور علیم ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اور دیکھو سبحان اللہ، سبحان ہے وہ. سبحان کا میں بڑی دفعہ آپ کو مطلب سمجھا چکی ہوں. سبحہ تیرنا، اور سبحان بہت ہی تیز تیرنے والا، کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا، وہ کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا اس کی آیات میں. ٹھیک ہے، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہوگا. رجوع تمہارا پھر اسی کی طرف ہوگا. اسی کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزوں کی ملکوت، ہر چیز کی ڈومین اس کے ہاتھ میں. جانور ہوں، انسان ہوں، پرندے ہوں، درخت ہوں، آسمان ہوں، زمین ہوں، ان کے اندر سب کچھ، جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان، سب کی ملکوت، سب کی ملکیت اس کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری 83 اس کی آیات تھی. تو یہ ہماری 83 آیات پوری ہوئی. سورہ یاسین ہماری ختم ہو گئی. اب اس کو سوچ سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے اور غور کریں گے تو شاید آپ کو اس بات کا جواب مل جائے کہ ڈائنگ پرسن کے پاس کیوں پڑھنا اگر سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے وہ ضعیف ہے حدیث لٹ سے، اس کے باوجود بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے سورہ یاسین کو تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یس آف کورس اٹ کین انفلوئنس، ہے نا. جو سافٹ ہوا ہوا بندہ بیچارہ بیڈ پہ لیٹا ہوا اس کو یہ فائدہ دے گی. اور جس کو جو ضرورت کے وقت کہتے ہیں کہ جو کسی مشکل میں مصیبت میں پڑے ہوں تب بھی انسان بہت بات ہے، بہت قریب ہے اس بات کے کہ وہ اس کا دل نرم ہو گیا ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کو سن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب کے لیے تو اللہ حافظ.